محفل بھی ہے اور حضور غوث پاک کی جو بڑی 11ویں شریف ہے وہ ایام بھی گزر رہے ہیں۔ اس نسبت سے آج پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر کرنا ہے اور ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں مقربین کی، اولیاء کرام کی تابعداری نصیب فرمائے، ان کی سچی محبت اور اطاعت ہمارے مقدر میں رکھے۔ معزز سامعین، جس وقت تک کہ ہم ولی کے مقام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم انبیاء کرام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، اور بالخصوص سید المرسلین والانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اصل بھی یہی ہے، دین کی اصل، نظریات کی اصل اور اسلام کے تمام ارکان کی اصل یہی ہے کہ ہم مقام محمد مصطفیٰ کو سمجھیں، اور اس مسئلے میں ہم نہ الجھیں، بلکہ اس میں ہم محبت اور عاجزی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حقیقت حال کی طرف جائیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مادیت، مادی دور، ظاہری حالات، واقعات یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو روحانی معاملات ہیں، باطنی معاملات ہیں، ان سے مخلوق دور ہو رہی ہے۔ ظاہر داری، مادیت پرستی وہ زیادہ ہو رہی ہے، تن پرستی، آسان پرستی یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور مخلوق حقائق سے، حقیقتوں سے بہت دور جا رہے ہیں۔ اور اس میں کچھ واقعہ حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ باطل نے ہر قسم کا روپ اختیار کیا ہوا ہے، ہر قسم کا روپ باطل نے، جھوٹ نے ہر قسم کا روپ اختیار کیا ہوا ہے۔ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک انداز ہے، اور جو اپنے آپ کے طور پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کے تابع دار ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، وہ بھی اکثر و بیشتر اصل حقائق سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر بندہ کدھر جائے؟ کون سمجھے اور کس کو سمجھایا جائے؟ کون سمجھائے؟ اقبال نے، علامہ اقبال نے اسی قسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر
یہ کہا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ اب دیکھیں، ایک اچھے خاصے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی سیٹ ہو اور وہاں پہ کوئی ان پڑھ بیٹھ جائے، جس کو پتہ نہ ہوگا وہ تو یہی سمجھے گا کہ باہر بورڈ اسپیشلسٹ کا لگا ہوا ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جن کو پتہ ہے اور اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ تو معمولی سا کمپاؤنڈر ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، تو اب لامحالہ وہ محتاط ہو جائیں گے، کیونکہ جان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ محتاط ہو جائیں گے۔ اور جن کو پتہ نہیں ہے لامحالہ وہ پھنس جائیں گے۔ مذہبی صورتحال بالکل یہی صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ مذہبی جو صورتحال ہے وہ اسی طرح ہو چکی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں بہت زیادہ ہمیں اولیاء کرام کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور جو روحانی معاملات ہیں اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر کہ ان دنوں حضور غوث پاک کی 11ویں کے چرچے ہیں، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر خیر تو پورا سال ہوتا رہتا ہے، لیکن 11ویں شریف کے موقع پہ بالخصوص ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ نام بھی لوگ لے کے غلطی کی طرف جا رہے ہیں، غوث پاک کا نام لے کر، 11ویں کا نام لے کر بھی۔ تو ایسی صورتحال میں بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہ جس میں بنیادی طور پہ جو شریعت مطہرہ ہے اس کے ضابطوں کو سامنے رکھا جائے، اور وہ مذاہب، وہ لوگ جو بالکل راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے مقام اور مرتبہ سے بہت دور ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے حقائق کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے بندہ بچے اور ان سے دور رہے اور حقائق کے قریب جائے۔ میں نے مختصر سی یہ تمہید عرض کی ہے کہ یہ ضرورت ہے ہر مومن اور ہر مسلمان کی کہ وہ حقائق کو سمجھے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ جب تک کہ بندہ مقام ولایت کو نہیں سمجھتا وہ مقام رسالت کو کیسے سمجھے گا؟ وہ تو بہت اونچا ہے، ماوراء الورا ہے، جس کی حقیقت تک تو کوئی بشر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن عظمت اور شان کا انکار کر دینا، جس سے بہت زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں، اس سے بچنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار ہیں اور بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے اس عظیم مقام اور مرتبہ کے حوالے سے جو محقق علماء نے لکھا ہے آپ کے بارے میں، اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے میں نے آج بیان کرنا ہے۔ مقام غوث اعظم پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب معراج عطا فرمایا، اور شب معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم بالا اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور بہت بلندیوں پہ
مقام قابہ قوسین پہ شرف یاب ہوئے، اس وقت بڑے ایسے روحانی واقعات رونما ہوئے جن کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج والی رات جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں سارے انبیاء موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، استقبال میں تھے، سارے مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء زندہ ہیں، اللہ پاک نے ان کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا اور سارے نبی اور رسول مسجد اقصیٰ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ واقعات رونما ہوئے شب معراج۔ ان بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے براق آیا جس پہ آپ نے سوار ہو کے شب معراج کے اس سفر کو طے کرنا تھا، جب وہ سامنے آیا اور براق نے اپنی قسمت کو دیکھا تو اس وقت ایک کیفیت اس براق کے اوپر ظاہر ہوئی جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ خوش ہوا اور اس نے کچھ ایسی حرکت کی کہ بظاہر جس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس براق سے پوچھا، لما لم تسکن یا براق حتی ارکب علی ظہرک، اے براق تو سکون کیوں نہیں کرتا، آرام کو کیوں نہیں کرتا یہاں تک کہ میں تیرے اوپر سوار ہو جاؤں۔ رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق سے خود پوچھا کہ تو بتا کیا صورتحال ہے تیری، تجھے آرام کیوں نہیں آتا کہ میں تیرے اوپر سوار ہو جاؤں۔ فقالا روحی فدا لتراب نالک یا رسول اللہ اتمنى ان تعاہدنی اللہ ترکب یوم القیامہ علی غیری حین دخولک الجنہ۔ براق عرض کرتا ہے کہ میں قربان آپ کی قدموں کی مٹی پہ، کیونکہ براق یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ تمہیں سوار نہ ہونے دوں، میرے لیے تو یہ بڑا اعزاز ہے اور بڑی عزت ہے۔ عرض کی کہ میری روح آپ پہ قربان ہو، آپ کے قدموں کی مٹی پہ قربان ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک عہد کریں، وہ یہ کہ قیامت والے دن بھی میرے اوپر آپ سواری اختیار فرمائیں۔ پہلے وہ عہد ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری یہ خواہش پوری ہو گئی، تیری یہ تمنا پوری ہو گئی کہ اسی طرح ہوگا۔ اس کے بعد پھر براق عرض کرتا ہے، فقال البراق التمس ان تضرب یدک المبارک علی رقبتی لیکون علامۃ لی یوم القیامہ۔ پھر براق نے کہا کہ میری ایک اور خواہش ہے کہ میری گردن پہ اپنا ہاتھ مبارک لگائیے تاکہ نشان لگ جائے۔ اب یہ ویسے مزید برکت حاصل کر رہا ہے، اپنا دست مبارک
میری گردن پہ رکھیے تاکہ یہ قیامت والے دن کے لیے ایک نشان لگ جائے اور ایک نشانی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی گردن کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ براق کی گردن پہ رکھا، ففارق البراق فرقا حتی لم یسع جسدہ روحہ ونما 40 ذراعا من فرقہ۔ براق خوش ہوا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کی گردن پہ رکھا، وہ اتنا خوش ہوا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پھولے نہ سمایا، اب اس کی جو روح ہے وہ اس کے جسم میں نہ سما سکی اور اس کا جسم 40 ہاتھ خوشی کی وجہ سے بڑھ گیا۔ براق کا جو وجود ہے اس روح کی خوشی کی وجہ سے 40 ہاتھ بڑا ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ اور اس دوران رب العالمین جل شانہ کی طرف سے جو حکمت تھی اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوار ہونے میں کچھ تھوڑا سا توقف ہو گیا، سوار ہونے میں۔ تو اس دوران حضور غوث پاک کی روح حاضر ہو گئی، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مقام غوثیت اور غوث پاک کا مقام اور مرتبہ۔ اس وقت روح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضر ہو گئی اور عرض کیا، یا سیدی دع قدمک علی رقبتی ورکب، اے میرے آقا اپنا قدم میری گردن پہ رکھو اور براق کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اس وقت میں پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ اپنا قدم میری گردن پہ رکھو اور پھر براق کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ علی رقبتہ ورکب فقال قدمی علی رقبتک وقدمک علی رقبت کل اولیاء اللہ تعالی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک غوث پاک کی گردن پہ رکھ کے براق کے اوپر سوار ہونے لگے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمہاری گردن پر ہے اور آنے والے وقتوں میں تمہارا گردن ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ جو غوث پاک نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، قدمی علی رقبت کل ولی اللہ، فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ تھے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قدم تمہاری گردن پر اور آپ کا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہوگا، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند و بالا ہوگا۔ یہ شب معراج پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو روح مبارک ہے وہ بھی وہاں پہ حاضر ہوئی، اور یہ اعزاز اور یہ عزت حضرت شیخ کے حق میں آئی اور یہ آپ کے نصیب میں آئی۔ اب علماء نے یہاں پہ تنبیہ کی ہے، کیونکہ میں نے پہلے تمہید میں عرض کیا کہ مادیت بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ کیسے سمجھیں مقام رسالت کو کہ وہ مقام ولایت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی یہاں بھی لوگ اس پس و پیش میں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اس کا بھی انکار ہے۔ کیونکہ ہمارا سوال تو یہ ہے کہ بتلاؤ کہ اللہ کی قدرت کے تحت یہ ہے یا نہیں، اور اللہ اس طرح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ قدرت پروردگار عالم ہے یا نہیں، ہمارا تو یہ سوال ہے کہ کیا جواب دو گے تم؟ نعوذ باللہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو اس نے اللہ کا انکار کر دیا،
لیکن اگر مانتا ہے کہ اللہ اس طرح کر سکتا ہے تو پھر احادیث میں بھی آ گیا ہے، علماء نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ ایسے ہوا ہے۔ اب جو مضمون احادیث میں آئے اور پھر جس مضمون کو صالحین نے بیان کیا، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جو صاف دماغ ہے اس کے اندر یہ بات آ سکتی ہے، صاف دماغ میں، کیونکہ جو مادیت زدہ ہے بیچارہ، وہ تو پتہ نہیں کن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے اور کن الجھنوں کے اندر مبتلا ہے۔ وہ تو مقام رسالت کو جب سنتا ہے تو کہتا ہے شرک ہو گیا، جب مقام ولایت کو سنتا ہے تو کہتا ہے شرک ہو گیا۔ اسے تو بہت جلد شرک نظر آ جاتا ہے، گویا کہ اللہ کے مقام کو گھٹا کر نعوذ باللہ مقام رسالت پہ کبھی لے آتا ہے اور مقام ولایت پہ لے آتا ہے۔ اللہ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، مقام بیان ہو رہا ہے ولی کا اور مقام بیان ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو شرک تم نے کس اعتبار سے کہا؟ اللہ کو اتنا کر دیا یعنی کہ اوپر سے نیچے لے، نعوذ باللہ، ایسے ہی ہوا؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ولی کا مقام اللہ کے برابر ہو جائے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ولایت کو سن کر ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو گھٹایا ہے، تب شرک کا ہے، کیونکہ شرک تو ہوتا ہے برابری میں، تو پھر برابری ان کے فاسد دماغ کے مطابق ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مقام کو گھٹایا۔ اب دیکھیں احادیث کے حوالے سے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، معراج کی رات جب عالم بالا نبی پاک علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ کے دربار میں، معراج کی رات واپس آئے تو بہت زیادہ واقعات رونما ہوئے، جن میں اسلام کی صداقت بھی ہے اور مقام محمد مصطفیٰ کا بیان بھی ہے۔ بہت زیادہ واقعات رونما ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو مخاطب فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صحاح ستہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح حضرت بلال کو مخاطب فرمایا، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ عندک فی الاسلام۔ اے بلال، تو کون سا عمل کرتا ہے ایسا پسندیدہ تیرا عمل ہے اسلام میں اور اس کا بہت زیادہ نفع ہے، وہ کون سا عمل ہے تیرا؟ کیونکہ میں نے آج کی رات تیرے چلنے کی آواز جنت میں اپنے سامنے سنی ہے۔ اب سنتے ہیں نا کہ معراج والی رات نبی پاک علیہ السلام نے جب جنت کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں حضرت بلال کے چلنے کی آواز نبی پاک علیہ السلام نے سنی اور واپس آ کے پوچھا، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے چلنے کی آواز میں جنت میں سنتا ہوں؟ اب ایک یہ روایت اور دوسرا مقام، ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اور نبی پاک علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے ایک طرف چلنے کی آواز سنی۔ جنت میں نبی پاک علیہ السلام داخل ہوئے تو جنت میں چلنے کی آواز تھی۔ فقال یا جبرائیل من ھذا، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے جن کے چلنے کی آواز میں سن رہا ہوں؟ فقال ھذا بلال المؤذن، عرض کی یہ بلال ہیں جو آپ کے مؤذن ہیں۔ فقال قد افلح بلال رأیت له کذا و کذا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کامیاب ہو گیا، میں اس کے لیے اتنا کچھ دیکھ کے آیا ہوں جنت میں، بلال کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرے مقام پہ پھر پوچھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں تیرے چلنے کی میں نے آواز سنی ہے؟ ایک اور مقام حضرت انس سے روایت ہے
اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل کا کتنا مقام ہے، آپ کے مسند میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دخلت الجنت فسمعت خشخشۃ بین یدی، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے چلنے کی آواز سنی، پھر جب میں نے غور کیا تو یہ حضرت انس بن مالک کی ماں تھی، حضرت انس بن مالک کی ماں کو میں نے جنت میں دیکھا۔ اب میں نے کچھ یہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جنت میں گئے نہیں، وہ تو دنیا میں ہیں۔ اب آخرت میں جب جنت اور دوزخ کی تقسیم ہوگی اور جنتی جنت میں جائیں گے، ابھی تو بڑا عرصہ پڑا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ بلال تیرے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے کہ وہ دنیا میں، لیکن یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اور مقام محمد مصطفیٰ ہے اور غلامان مصطفیٰ کی شان ہے کہ جو واقعہ ابھی تک نہیں ہوا اس کو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرما لیا، اور جس واقعہ نے ابھی تک ہونا ہے اس کو بھی فی الحال لے آنا، حال میں لے آنا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اور نبیوں کی یہ شان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک اور واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی شب معراج، جب معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام عالم بالا پہ تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلام فرمایا اور عرض کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میری امت کے علماء اس طرح ہیں جس طرح کے بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح کے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ یہ مقام ہے علماء کا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کے، علماء کے تابعدار ہو جاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کے تابعدار ہو جاؤ کہ یہ وہ عالم ہیں کہ جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے جی، اس لیے کاملین کی تابعداری ضروری ہے۔ اب یہ جو فرمان تھا نبی پاک علیہ السلام کا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے کہ حضور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک دکھائیے تو صحیح۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک دکھائیے تو صحیح۔ فَأَخْدَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح الغزالی، نبی پاک علیہ السلام نے امام غزالی کی روح کو حاضر کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ان کے متعلق میں نے فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہیں۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ کلام ہوا امام غزالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا وہ خوبصورت جو مکالمہ امام غزالی کا عالم بالا میں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ جو واقعات ابھی نہیں ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا مشاہدہ وہاں پہ فرمایا۔ اب یہاں پہ استدلال یہ ہے علماء کا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال کے چلنے کی آواز نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں سنی، اور حضرت انس بن مالک کی والدہ کو جنت میں دیکھا، اور امام غزالی کو وہاں پہ پیش کیا، اور سارے انبیاء کی روحیں مسجد اقصیٰ میں موجود تھیں، اور بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے جن میں سے ایک یہ علماء نے کہا
کہ جب نبی پاک علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تو حضور غوث پاک کی روح حاضر ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جو باقی روحیں آ رہی ہیں، حاضر ہو رہی ہیں، اور امام غزالی کی روح عالم بالا پہ وہاں حاضر ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ہو تو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرمائیں کہ امام غزالی کی روح کو وہاں پہ حاضر کیا، تو اس میں کیا شک پیچھے رہ جاتا ہے؟ کوئی شک کی گنجائش پیچھے نہیں رہ جاتی۔ تو یہ مقام ہے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ نبی پاک علیہ السلام جب براق پہ سوار ہونے لگے تو آپ نے اپنی گردن کو وہاں پہ پیش کیا، آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے نبی پاک علیہ السلام براق پہ تشریف لے گئے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ روحانی معاملات ہیں، یہ باطنی معاملات ہیں، اور شریعت مطہرہ کے یہ اسباق ہیں۔ قرآن کے اندر بھی یہ واقعات موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر بھی یہ سارے واقعات موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روحانی پاور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کا ولی ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب قریب اور دور اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے، دور دور نہیں رہتا، دور بھی قریب ہو جاتا ہے اور قریب ویسے قریب ہوتا ہے، اور وہاں اللہ کے ولی کا پھر تصرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اب جو شخص ولی کے مقام کو سمجھے گا تو پھر اس کی ترقی ہوگی مقام رسالت کو سمجھنے کی طرف اور مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی طرف۔ تو جو ولی کے مقام پہ ہی رک گیا اور کہتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا، میرا عقل نہیں مانتا، میرا دماغ نہیں مانتا، تو جس نے اللہ اور رسول کے احکامات پہ اپنے عقل اور دماغ کو مقدم کر دیا ہے اور ولی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، پھر وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ دور ہیں تو ہم ہیں، ہمارے آقا ہم سے دور نہیں ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی عطا سے ہمارے آقا ہمارے درود اور سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور مشاہدہ بھی فرماتے ہیں، کرم نوازی بھی فرماتے ہیں۔ اب یہ تو وہ سمجھے گا جو ولی کا مقام سمجھے گا، تو جو ولی کے مقام کو نہیں سمجھتا وہ رسول اللہ کے مقام کو کیسے سمجھے گا؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کو جو ظاہر فرمایا ہوا ہے اور اپنے ان نیک بندوں کو جو بہت اونچا مقام دے رکھا ہے، بندہ مومن کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ مان بھی جائے اور ان کا تابعدار بھی بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور ان کی تابعداری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کے ادب میں رکھے اور ان کے احترام میں رکھے، کہ ادب اور احترام کے علاوہ بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ لوگ توحید کی آڑ میں صرف اللہ، تو کیا توحید کا یہ معنی تھا صرف اللہ کہہ کے کہ تم رسول اللہ کے مقام کا انکار کر دو، صرف اللہ کہہ کے تم اولیاء کرام کے مقام کا انکار کر دو؟ یہ تو معنی نہیں ہے توحید کا، صرف اللہ۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ توحید تو برحق ہے، اللہ کا مقام تو وہ بالکل سب سے بلند و بالا ہے، لیکن اس کا یہ مقام مطلب تو نہیں ہے کہ نبی کا کوئی مقام نہیں اور ولی کا کوئی مقام نہیں۔ کچھ خوف خدا کریں اور ان حقائق کو سمجھیں، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان گروہوں میں اور ان فرقوں میں تقسیم نہ کریں، مقام محمد مصطفیٰ کو سمجھ کے حضور غوث پاک کے غلام بن کے امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے دیں۔ ہمارا تو یہ سبق ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ یہ ایک اہم اعلان ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ تعالی 30 نومبر بروز منگل بعد از نماز عشاء مدرسہ تحفیظ القرآن نوشہرہ گورنمنٹ ہائی سکول کے قریب سالانہ جلسہ دستار فضیلت کا اور عظمت قرآن کا، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ پیر محمد کاشف چشتی اویسی کا ہے اور نعت قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب کی ہے۔ آپ سب حضرات کو اس جلسے میں شمولیت کی دعوت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔